شام چھوڑنے کے بعد اپنے پہلے بیان میں مفرور صدر بشار الاسد نے کہا کہ ان کا ملک چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم انہیں اپنی فوج کے پسپائی اختیار کرنے کے بعد ایسا کرنا پڑا۔ سوموار کے دن بشار الاسد سے منسوب یہ بیان ایک ایسے ٹیلی گرام اکاؤنٹ کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے جو کہ شام کے ایوان صدر کی جانب سے چلایا جاتا تھا، لیکن ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس اکاؤنٹ کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، یا یہ بیان بشار الاسد نے خود لکھا ہے یا نہیں۔ خیال رہے کہ 9 دسمبر کو باغی گروہوں نے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول سنبھالا تھا اور بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار اپنے اختتام پر پہنچا تھا۔ بشار الاسد سے منسوب بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت دمشق باغیوں کے کنٹرول میں گیا، وہ اس وقت لذاکیہ میں ایک روسی فوجی اڈے پر موجود تھے تاکہ فوجی آپریشن کی نگرانی کر سکے، لیکن اس وقت تک شام کی فوج اپنی اپوزیشن چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ بشار الاسد کے مطابق یہ کہنا ہے کہ روسی ہوائی اڈے پر بھی شدید ڈرون حملے ہو رہے تھے اور اس وقت روس نے انہیں ماسکو لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بشار الاسد سے منسوب یہ بیان انگریزی اور عربی دونوں میں شیئر کیا گیا ہے اور اس میں 8 دسمبر کے واقعات کی تفصیل دی گئی ہے کہ کیسے وہ روسی اڈے پر پھنس گئے تھے۔ جب ہوائی اڈے سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تو روس نے درخواست کی کہ 8 دسمبر اتوار کی شام کو فوراً اسے خالی کیا جائے اور وہاں موجود لوگوں کو روس پہنچایا جائے۔ یہ سب دمشق کے باغیوں کے کنٹرول میں آنے کے ایک دن بعد ہوا جب شامی فوج نے اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں تمام ریاستی ادارے مفلوج ہو گئے۔ اس بیان میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ ان واقعات کے دوران میں کسی بھی موقع پر صدارت چھوڑنے یا پناہ لینے پر غور نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی فرد یا فریق نے اس وقت تک مجھے ایسی پیشکش کی تھی، لیکن جب ریاست دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ گئی اور میری معنی خیز کردار ادا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو پھر میری وہاں موجودگی بھی بے معنی ہو گئی تھی۔ جب حیات تحریر الشام کی قیادت میں باغیوں نے صرف 12 دنوں میں شامی شہروں اور صوبوں پر قبضہ کیا تو بشار الاسد کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ تاہم اس وقت یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ بشار الاسد ملک چھوڑ گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب باغی دمشق میں داخل ہوئے تو اس وقت بشار الاسد کے اپنے وزیر اعظم ان سے رابطہ کرنے سے قاصر تھے۔ اتوار کو صبح سویرے جب جنگجو دمشق شہر میں بغیر کسی مزاحمت میں داخل ہو رہے تھے تو عسکریت پسند گروہ حیات تحریر الشام اور اس کے اتحادیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ظالم بشار الاسد شام چھوڑ چکے ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی نے اس دوران 2 سینئر شامی فوجی افسران کے حوالے سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ بھی بتایا تھا کہ بشار الاسد سیرین ایئر کے ایک طیارے میں سوار ہو کر دمشق ایئرپورٹ سے اتوار کی صبح روانہ ہو چکے تھے۔ 9 دسمبر کو روسی میڈیا نے یہ اعلان کر دیا کہ بشار الاسد کو روس میں پناہ دے دی گئی ہے، تاہم اس بات کی سرکاری سطح پر اب تک کوئی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ بشار الاسد نے اقتدار سے بے دخلی کے بعد آخر روس کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس سوال کا ایک سادہ سا جواب یہی ہے کہ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دنوں میں روس بشار الاسد کا ایک اہم اتحادی بن کر سامنے آیا تھا اور کریملن کے مشرق وسطی کے اس ملک میں 2 فوجی اڈے بھی ہیں۔ 2015 میں روس نے بشار الاسد کی حمایت میں فضائی حملے شروع کیے، جس سے ملک میں جاری جنگ کا حتمی نتیجہ بشار الاسد کے حق میں نکلا تھا اور ان کے خلاف گروپوں کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ میں قائم گروپ کے مطابق روس کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں میں 9 برس میں 21,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں 8,700 عام شہری بھی تھے۔ تاہم روس کی توجہ یوکرین میں بٹی ہونے کی وجہ سے روس یا تو اب بشار الاسد سے تعاون کرنے پر آمادہ نہ تھا یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ نومبر کے آخر میں وہ بشار الاسد کے خلاف باغیوں کے حملوں کو روک پاتا۔ بشار الاسد کے
روس اور خاص طور پر ماسکو سے گہرے روابط کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 2019 میں فائنینشیل ٹائمز کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ شام میں خانہ جنگی کے دوران ملک سے لاکھوں ڈالر باہر لے جانے کی غرض سے بشار الاسد کے خاندان نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں 18 انتہائی پرتعیش اپارٹمنٹس خریدے ہیں۔ گزشتہ ہفتے روس کے ایک مقامی اخبار کی خبر کے مطابق بشار الاسد نے 22 برس کے بڑے بیٹے حافظ الاسد ماسکو سے اس وقت پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ دمشق میں افراتفری کے دوران روس کے سرکاری ٹی وی چینل نے خبر دی کہ روسی حکام اس وقت شام میں مسلح اپوزیشن سے ملک میں موجود 2 روسی فوجی اڈوں اور سفارتی عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے سے متعلق رابطے میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور باغیوں نے آ کر شام پر حملہ کر دیا اور بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔